بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئیں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز اللہ کو راضی کرنا تمہارا مقصد ہے، اور نیز جو مال کچھ خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کے عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقے سے چہرے پر اثر ضرر آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں یعنی بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور آشکارا یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی وہ غم میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 270 پر 270 پر 3 اور 270 پر 4 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، کافروں پر بھی اگر خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دیں گے، وہ مال بھی ضائع مومن کا ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری آیت کا خلاصہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اگر وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے اور ان کا زیادہ وقت اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنا مومنین کے لیے ضروری ہے۔ تیسری آیت کا خلاصہ، یہ تو انفاق واجبات ہے، اب نفل کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، صدقہ فطر کے علاوہ بھی، منت اور نظر کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے، چاہے رات میں ہو، چاہے دن میں ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے چھپا کر ہو، چاہے دکھا کر ہو، نفل چیزیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلی آیت، کافروں پر بھی خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک روایت ہے، ایک شخص رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے کی نیت سے کچھ مال لے کر رات کے اندھیرے میں نکلا۔ وہ زمانہ ہی ویسے تھا کہ لوگ چھپا کر نیک کام کرتے تھے، تو حسب معمول ایک شخص کو ارادہ ہوا صدقہ کرنے کا، تو اس نے کچھ اشرفیاں، دینار، درہم جو بھی ہے بہرحال مال ہاتھ میں لیے اور رات کے اندھیرے میں کسی کو صدقہ کرنے کی نیت سے گئے۔ تو ایک خاتون جیسی کوئی اندھیرے میں محسوس ہوئی، تو اس نے کہا خاتون یہ میری طرف سے تمہیں صدقہ ہے، اس کے ہاتھ پر رکھ کر آ گئے۔ کسے دیا چہرہ کچھ نہیں پتا، اندھیرے میں ہاتھ میں رکھ کر آ گئے۔ اگلے دن صبح میں باتیں ہونے لگیں کہ بھئی کل رات کسی نے جسم یعنی زانیہ عورت کو صدقہ دیا ہے، یعنی جس نے صدقہ دیا رات میں وہ کسے پہنچ گیا؟
تو پھر اس نے دوسرے دن پھر ارادہ کیا، ارے یار پہلے دن کا تو صدقہ وہاں چلے گا نہ کر کو، پھر دوسرے دن پھر صدقے کا ارادہ کر کو، پھر ایک مٹھی دینار درہم جو بھی تھے پیسے لیے اور رات کے اندھیرے میں نکل کر ایک مرد کو تلاش کیا، اس نے اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہہ دیا بھی یہ صدقہ ہے، تم مجھے نہیں جانتے میں تمہیں نہیں جانتا، واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر باتیں ہونے لگی کہ کل رات کسی نے مالدار کو صدقہ دیا ہے، اور پھر افسوس، ارے کیا ہوگا سی ہے۔ پھر تیسرے دن پھر ارادہ کیا اس نے آج، تو پھر تیسرے دن جب صدقہ اس نے کسی مرد کے ہاتھ میں رکھا اور کہا بھئی یہ میری طرف سے صدقہ ہے، پھر واپس آ گئے۔ پھر تیسرے دن صبح میں باتیں ہونے لگیں کہ بھئی کل رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ کر دیا ہے، زانیہ، مالدار اور چور، یعنی تینوں دن الگ الگ چلا گیا صدقہ، اور یہ بندہ اور یہ جو خرچ کرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا صدقہ بیکار چلا گیا، مجھے تو کسی ایک صحیح انسان کو دینا چاہیے تھا، مستحق کو دینا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے تڑپتے ہوئے تیسرے رات جب یا چوتھی رات جب سویا تو خواب میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر خواب میں ان مسلمان کو بتایا کہ فکر نہ کرو، تمہارے تینوں صدقے اللہ نے قبول کر لیے، اور تم نے زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ رکھا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ تمہارا صدقہ ضائع ہونے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کی پیسے کی وجہ سے وہ عورت غلط کام کرنے سے رک جائے، کیوں بھی کوئی عورت نہیں چاہتی یہ بے حیائی کا کام کرنا، اگر اسے گھر بیٹھے اس کا راشن مل جائے، اس کے بچوں کی تکلیفیں دور ہو جائے، کون عورت ہے جو اس طرح کے کام کرے؟ اور آپ نے جو دوسرے دن مالدار کے ہاتھ میں صدقہ رکھا، وہ تو بڑا بخیل تھا، صدقہ نہیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے تمہارا صدقہ دینے کی وجہ سے اس کے دل میں نیت پیدا ہو گئی، یار مجھے بھی تو کرنا چاہیے، لوگ کس طرح رات کے اندھیرے میں کر رہے ہیں، اسے ترغیب ملے گی، وہ بھی کرنے لگے گا۔ اور تیسرے بندے جو چور کے ہاتھ میں آپ نے صدقہ رکھا، ہو سکتا ہے جب اسے مال مل جائے تو وہ چوری کرنا چھوڑ دے، مگر آپ مایوس اور غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ تو لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ یار یہ تو وہاں چلا گیا تو فضول ہو گیا، کبھی کبھی ہم دے دیتے ہیں، بعد میں کوئی بولتا ہے تمہیں دل کھڑے تھے نا، انہیں معلوم نہیں، انہیں بہت ہی اس کے پاس پیسے منگ کو بہت جمع کرے، انہیں تمہیں کہیں اسے دینے لگے، دیتے وقت تم نہیں پتا تھا آپ کو، جب آپ نے دے دیا تو پھر بات پوری ہو گئی، مگر آپ کو اس دینے کا اجر اللہ ضرور دیں گے، ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے جو صبح شام لوگوں کو صدقہ کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ دن بھر دوسروں کی بھلائی میں وقت گزارتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کرتے رہتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو بزرگ نے کہا میں نے کب کس پر بھلائی کی بھائی، میں نے تو کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ ہر ایک کے جواب میں یہی کہتے۔ ایک دن شاکر نے کہا حضرت میں روزانہ آپ کی زبان سے یہی سنتا ہوں، جبکہ ہم سب دیکھتے ہیں آپ ہر ایک کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کس کا بھلا کر رہا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھائی بات سمجھ، میں جو فقیر کو دے رہا ہوں میں نے تھوڑی نہ اس کا بھلا کیا، میں نے دیا ہے تو پھر قیامت میں اللہ مجھے دے گا تو پھر میرا فائدہ ہوا، غریب کا میں نے کیا فائدہ کیا؟ میں نے کس کا کب بھلا کیا؟ میں نے تو اپنا خود کا بھلا کیا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم کرو گے اللہ اس کا ضرور بدلہ دیں گے۔ مایوس نہ ہونا کہ کبھی غلطی سے ادھر ادھر چلا گیا، بعد میں آپ کو پتا چلے، اللہ اسے بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، تمہارے خرچ کرنے کی نیت صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو، تو جو بھی آپ خرچ کرو گے اللہ اس پر ضرور اجر دیں گے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے صدقے میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تمہیں خرچ کر کو بھول گئے مگر اللہ نہیں بھولتے، تمہارے ایک ایک روپیے کے خرچ کرنے پر اللہ قیامت کے دن اجر ضرور دیں گے، کسی چیز کو اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے، پورا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله
صدقات اصل حاجت مندوں کے لیے ہے. کون؟ جو فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہیں، 4 مہینے وہ جنگ کے محاذ پر ہیں، ان کے گھر کے میں بیوی بچے بھوکے ہیں، بھائی ان کا اپنا گزران کیسے چلے گا؟ وہ تو اللہ کے راستے میں ہے. جنگ فتح ہوگی تو پھر مال غنیمت کا مسئلہ، جنگ ہی اگر 6 مہینے کے 1 سال چلے تو ان کا کیا ہوگا پھر؟ اس لیے مومنین کو کہا گیا کہ جہاں ایسے حالات ہوں لہٰذا تمہیں خرچ کرنا چاہیے ان پر. یہ بھی ایک خرچ کرنے کا راستہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جو مجاہد ہوتا ہے اس کے گھر کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، تم اٹھاؤ گے تو وہ اطمینان سے لڑ سکے گا، ورنہ پھر وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان ہوگا. پھر ایک بندہ ہے جو طاقت والا ہے، جا سکتا ہے جنگ میں، اور ایک بندہ ہے جو جا نہیں سکتا مگر اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اپنی دولت سے فائدہ اٹھائے. جو اللہ کے راستے میں جا سکے مگر پیسہ نہیں ہے، اللہ اسے جانے کا اجر دیں گے. جو گھر بیٹھا ہے، جا نہیں سکتا مگر خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے بیٹھے بیٹھے جہاد کا اجر دیں گے، کیونکہ وہ مجاہدین پہ خرچ کر رہا ہے. کسی کو اللہ خالی نہیں کریں گے، سب کو ان کا اجر ملے گا. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اب وہ آپ سے آ کر سوال نہیں کریں گے، وہ ان کی غیرت ہے، اور آپ دیکھ کر سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا مالدار ہوگا، مگر ان کے چہرے سے معلوم پڑے گا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کتنے دن سے فاقے میں پڑا ہوا ہے. کبھی کبھی چہرہ دیکھ کر بھی آدمی کو پہچان لینا چاہیے کہ بھی اس کے گھر کے حالات کیا ہیں. یہ امید نہ رکھو کہ وہ پوچھا تو دے تو نہیں. بعض دفعہ بعض لوگ پوچھتے نہیں، ہمیں خبر رکھنی ہوگی کہ بعض پوچھے بغیر بھی ہمیں ان کی حالت کی خبر رکھنا. لا يسألون الناس الحافا. اور بعض پوچھنے والے ایسے ہیں جن کو شرم مجھ ختم ہوگی، بار بار پوچھتے رہتی ہیں، ہے تو بھی پوچھتے رہتی ہیں. سوال میں الحاف سے منع کیا گیا. لا يسألون الناس الحافا، اصرار، دے ڈالو دے ڈالو، نہیں ماں چلر نہیں، دے ڈالو بھیا، یہ اصرار. حالانکہ وہ اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والے کو جھڑکانا منع ہے، مگر اگر کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی بالکل اصرار پر لگ جائے اور یہاں پیسے نہیں دینے کے واسطے اور نہ پیچھے پڑ گا، کیا کرنا؟ تو سوال کرنے میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ سے مانگو پھر بعد میں حاجت سامنے رکھو. قبیلہ مزنیہ کی ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو نبی کے پاس بھیجا کہ بیٹا جاؤ، سنا ہے کہ کچھ مال غنیمت آیا ہے نبی کے پاس، ہمارے گھر میں بھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، جاؤ کچھ مانگ کر لے آؤ. تو وہ اپنی ماں کی بات سن کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ خطبے میں بیٹھ گئے. خطبے میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، لا يسألون الناس الحافا، کہ سوال کرنے میں الحاف نہیں ہونا چاہیے. سوال کرنے میں اصرار، تکرار، ضد نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر کسی کے پاس کم از کم 40 درہم یا 5 اخیا ہوں تو اسے سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. تو اب یہ جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے ماں کے کہنے پر، تو انہوں نے تو سوچا کہ ہمارے گھر میں تو ایک اونٹنی رکھی ہوئی ہے جو 5 اخیے کی ہے، تو پھر میں سوال کیسے کروں؟ اور یہ غلام بھی تو ہمارے گھر میں ہے جو 5 اخیے سے زیادہ اس کی قیمت ہے. نبی یہاں فرما رہے ہیں کہ 5 اخیے سے زیادہ کی چیز اگر کسی کے پاس ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے. صرف اس ایک بیان پر وہ بغیر سوال کرے واپس اپنے قبیلے چلے گئے کہ جب اللہ نے ہمیں اونٹنی دی ہے، ایک غلام دیا ہوا ہے، تو پھر میں سوال کیوں کروں؟ بسم اللہ. الحمدللہ. تو اس ایک خطبے پر وہ واپس چلے گئے اور جا کر ماں سے کہا کہ ماں، اماں جی بات دراصل یہ مسئلہ پیش آیا، نبی نے منع کیا ہے، سوال کرنے سے بچو. اگر بار بار آپ بغیر ضرورت کے دنیا میں سوال کرو گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بغیر عذر کے سوال کرنے والے کے چہرے پہ نشان ہوں گے. علامت کیا کہ بھئی یہ دنیا میں بغیر کسی ضرورت کے سوال کرتا تھا، صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے. لوگ پہچان لیں گے کہ اس کے چہرے پہ جو داغ ہیں، اس کے چہرے پہ جو نشان ہے قیامت کے دن، یہ زیادہ فضول سوال کرنے کی وجہ سے ہے. آدمی ضرورت پر ہی سوال کرے اور ضرورت کی حد تک سوال کرے. حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ماؤں میں سے ایک ماں ہیں امت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے ایک زوجہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ہر ماہ کے گھر میں سالانہ ایک رقم بھیجتے تھے بڑی، تقریباً 10 سے 12,000 درہم بھیجتے تھے پورے سال بھر کے لیے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کے بھی گھر میں 12,000 یا 10,000 درہم حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال کے وظیفے سے بھیج دیا. اور جب بھی حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سالانہ خرچ 12,000 درہم آ جاتے، پورے سال کا خرچہ، تو اسی وقت ان کے پاس لسٹ ہوتی یتیموں کی، بیواؤں کی، وہ سب کو بلا کر تقسیم کر دیتی. 12 کے 12,000 تقسیم کر کے پتہ ہے کیا دعا کرتی تھی؟ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ عمر کو توفیق دے کہ وہ آئندہ مجھے رقم نہ بھیجے. اتنا دنیا سے بھاگتے تھے کہ دنیا سے کوئی غرض نہیں، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. سبحان اللہ. مومن پتہ ہے کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ سے لے کر مخلوق کو دیتا ہے. اصل مومن پتہ ہے کیا ہے؟ جو راتوں میں اللہ سے مانگتا ہے اور دل میں مخلوق کو دیتا ہے. آج ہم لوگ اللہ سے لینا چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں کہ تو مجھے دے، تو مجھے دے، تو مجھے دے کر. ایک مسلمان دوسرے مخلوق سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. راتوں میں اٹھو اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگ کر تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تم امت کی خدمت کے لیے لگو. اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دیں گے اور تم امت میں تقسیم کرو. ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہے. پانی کے استعمال کا ایک طریقہ ہے. آگ کے استعمال کا ایک طریقہ ہے. ہر چیز کے استعمال کا اپنا ایک طریقہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے خزانوں کو لینے کے بھی طریقے ہیں. اللہ کے خزانے کو لینے کے بھی طریقے ہیں. اور یہ طریقے کون سے ہیں؟ وہ نبی والے طریقے ہیں جو نبی نے اپنی زندگی گزار کے دکھائی. سنتوں والی یہ وہی طریقہ ہے جس سے اللہ کے خزانے سے لینا آتا ہے. یہ ہمارا جو وجود ہے نا، باڈی، یہ چھوٹی دنیا ہے اور یہ جو باہر ہے یہ بڑی دنیا ہے. جیسے باہر کی دنیا کے 4 کنارے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسے انسان کے بھی 4 جہت، آگے پیچھے دائیں بائیں. جیسے باہر کی دنیا کے اندر پہاڑ ہیں، ایسے انسان کے اندر ہڈیاں ہیں پہاڑ کے مانند. جیسے باہر کی دنیا میں درخت، کہیں درخت ہیں کہیں نہیں ہیں، اسی طرح انسان کے اندر کہیں بال ہیں کہیں نہیں ہیں. جیسے باہر کی دنیا میں کہیں سخت زمین ہے کہیں نرم زمین ہے، اسی طرح انسان کے اندر کہیں سخت گوشت ہے کہیں نرم ہے. جیسے باہر کی دنیا میں بارش برستا ہے، ویسے انسان کے اندر آنسو برستے ہیں. اللہ نے پورے عالم کو انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے آپ میں غور کرو تو اللہ مل جائے گا. یہ عالم اصغر ہے اور یہ عالم اکبر ہے. یہ چھوٹی دنیا، یہ بڑی دنیا. اور جب اس چھوٹی دنیا پر آپ اللہ کا حکم نافذ کریں گے تو یہ پوری بڑی دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. اس پہ لاگو کرو اللہ کا حکم، نبی کی سنت، پھر یہ پوری دنیا تمہاری سنے گی. اگر اس پہ اللہ کا حکم لاگو نہیں ہوگا تو پھر تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، تمہیں ہاتھ کچھ نہیں ملے گا. حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں، نہ باپ کا سہارا، نہ بھائیوں کا، نہ اپنے، نہ پرائے، نہ خاندان، نہ کوئی عزت، نہ کوئی پہچان. حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ کچھ عزت ملنے کے لیے، عہدہ ملنے کے لیے جان پہچان کا ہونا ضروری ہے، مالدار ہونا ضروری ہے، عہدوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے.
مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا. کیا کیا کہ جب حضرت زلیخا نے آپ کو بدکاری کے لیے بلایا تو آپ نے اللہ کا حکم اپنے آپ پر لاگو کیا اور یہ کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کو اپنے اندر لائے. معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ایک اللہ کے حکم کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا کیا، آگے اللہ نے پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اپنے اوپر لاگو کرو تو پوری دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی جائے گی. جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر رہی، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتار کے کھلائے. جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر چلتی رہی، تب تک اللہ آسمان سے مائدہ دسترخوان اتار کر کھلاتے رہے. نافذ تو کرو اپنے اوپر اللہ کے احکام کو، پھر ساری دنیا اللہ مسخر کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے. حضرت صحابہ اپنے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کر چکے تھے، اسی لیے حضرت عمر کبھی زمین پہ حکومت کر رہے ہیں، کبھی ہواؤں پر، کبھی آگ پر، سبحان اللہ، کبھی پانی پر. دریائے نیل کو کہہ دیا کہ اگر چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل، تیری مرضی کا پانی نہیں چاہیے. ہواؤں سے کہہ دیا میرا پیغام جو ہے ایک صحابی تک پہنچا دو، تو وہ ہواؤں نے پہنچا دیا. زلزلے والی زمین کو ٹھوکر مار کر کہا کہ عمر تجھ پہ انصاف کر رہا ہے، رک جا، تو زمین رک گئی. آگ پر کہا تمیم داری کو کہ جا کر بند کرو آگ کو، آج تک اس کی مجال نہیں ہوئی نکلنے کی وہاں سے. کیوں کہ حضرت عمر نے اپنے اوپر اللہ کے حکم کو لاگو کیا تھا. جب اس چھوٹی دنیا پہ اللہ کے حکم کو نافذ کرو گے تو یہ پوری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی. شکاری ہے نا دنیا کے بڑے بڑے مالدار، یہ دولت کے شکاری ہیں، عہدوں کے شکاری ہیں، منصب کے شکاری ہیں. مومن پتہ ہے کس کا شکار کرتا ہے؟ مومن جبریل کا شکار کرتا ہے، اسرافیل کا شکار کرتا ہے، فرشتوں کا شکار کرتا ہے، آسمانوں کا شکار کرتا ہے، زمین کے خزانوں کا شکار کرتا ہے. مومن جب اللہ کا ہو جائے گا تو ساری کائنات کیا جبریل میکائیل اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چھوٹی موٹی عہدہ، دولت، منصب، یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کیا بھاگ رہے ہو؟ اللہ نے جو تمہیں سجدہ دیا ہے نا، اس سجدے میں جس دن جان پیدا ہو جائے گی، تمہارے سجدے زمین پر ہوں گے، فیصلے آسمانوں پر ہوں گے. اتنا بڑا وظیفہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور سجدہ چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگے جا رہے ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اپنے مالوں کو خرچ کرو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سرا وعلانیہ، چھپا کر، دکھا کر. حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے 4 درہم ان کے پاس تھے. ایک رات میں صدقہ کیا، ایک دن میں کیا، پھر ایک دکھا کر کیا، ایک چھپا کر کیا. اس آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سرن، چھپا کر، وعلانیہ، دکھا کر. صحابہ کی بھی عجیب شان ہے، جو جیسے جیسے آیت اترتی تھی ویسے ویسے عمل کرتے تھے. شوق تو دیکھو نا، ہمیں بھی شوق ہے کس کے گھر بنانے کے، اللہ معاف فرمائے. ہمیں بھی شوق ہے کس کے ایک سے ایک فون خریدنے کے، ہمیں بھی شوق ہے اللہ معاف فرمائے کس کے بہترین سواریاں خریدنے کے، ہمیں بھی شوق ہے اللہ معاف فرمائے کیسے گھومنے پھرنے کے. ارے اللہ کے بندو، یہ شوق رکھو تو رکھ لو، کوئی بات نہیں، مگر جو اللہ کا حکم ہے اسے تو پورا کرو. صحابہ کا شوق پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آج کی رات میں خیام میں کھڑا ہو جاؤں گا، ساری رات اللہ کے خیام میں کھڑا رہوں گا. شوق. اگلے دن آج کی رات میں پوری رکوع میں کھڑا رہوں گا. سبحان اللہ. شوق. آج کی رات پوری رات میں سجدے میں پڑا رہوں گا. شوق. یہ صحابہ کے شوق ہیں. 3 دن میں قرآن ختم کروں گا، صحابہ کے شوق. ایک ایک پوچھنے والے کو 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، شوق صدقہ کرنے کا. اور ہمیں کیا شوق ہے؟ جمانے کے، بچانے کے، بخالت کے، جھوٹ کے. فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
اللہ فرماتے ہیں چاہے رات میں کرو اللہ اس میں بھی اجر دیتے ہیں، چاہے دن میں خرچ کرو اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، چاہے دکھا کر کرو اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، چاہے چھپا کر کرو اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ ایسا اجر دیں گے ولا خوف علیہم، قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور پھر نہ تمہارے اندر دل میں کوئی کسی چیز کا غم ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ اب تک کی بہت ساری تفصیل خرچ کرنے کے بارے میں آ گئی، ٹھیک ہے نہیں؟ واجبات بھی آ گئے، نوافل بھی آ گئے، اور غیروں پر بھی خرچ کرنے کی بات آ گئی، مجاہدین پر بھی خرچ کرنے کی بات آ گئی، رات دن دکھا کر چھپا کر ساری چیزیں آ گئی۔ اب بس کوشش یہ کرنا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ وہ خرچ کرنے کے بہت سے راستے ہیں، آپ خود تلاش کر لیں، کوئی بات نہیں۔ شروعات اپنے خاندان سے کریں۔ شروعات کہاں سے کریں؟ اپنے خاندان سے کریں۔ ایسے خاندان کو جوڑیں کہ تمہارے خاندان میں اگر کوئی غریب گھرانہ بھی ہے تو اس کی بچی کی شادی کے لیے اسے باہر بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا مشکل ہے بھئی، سارے خاندان والے مل جائیں گے تو کوئی شادی کرنا بڑی بات ہے۔ کوئی پلنگ تیار کر لیا، کسی نے بیرو بنا لیا، پھر کسی نے زیورات کی ذمہ داری لے لی، کسی نے کھانے کی دعوت لے لی، کیا مسئلہ ہے؟ مٹھی بن جائے گی تو پھر طاقت بھی بن جائے گی۔ خاندان جڑیں۔ ہاں ایک آدھا کوئی سر پھرا ہوتا ہے، نفرت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے درگزر کریں، کوئی بدلہ نہیں لینا اس سے، کوئی دور نہیں ہونا، ٹھیک ہے چلتا رہے۔ لوگ آتے ہیں وہ ہماری امتحان کے لیے آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی خلاف مزاج آدمی جو آتا ہے نا، یوں سمجھے کہ یہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ کیسی اصلاح؟ اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے گھر میں ضرورت ہو صبر کر کے، انہیں تم نہ گالیاں دے کو ہے، انہیں تم نہ الڈا کو ہے، انہیں تم نہ کیا ملے بول کو ہے، تم نہ معلوم ہوا، پھر بھی جب اس کے گھر میں ضرورت پڑی تو پہنچ جانا مدد کے لیے۔ وہی تمہیں جو بولے وہ اللہ کے پاس، یہ میری آخرت ہے، یہ کرو، یہ جگر والا کام۔ یہ خالی ہستی نہ چڑھانا، جگر نہ بے۔ ہاں جو تم نہ گالیاں دیتا دیکھو، اس کے گھر میں ضرورت پڑی تو جا کو مدد کرنا، اسے جگر ہونا۔ سلام کو سلام تو سب جنے کر دی، تمہیں مجھے سلام کرا، میں تمہیں جواب نہیں دیا، پھر تمہیں مجھے کر کو دکھاؤ دیں گے؟ انہیں ہمت کا کام۔ جو جواب نہیں دیتا دیکھو اسے کر کو دکھاؤ، جواب کو جواب تو سب دیتی ان سے، یہ تو سب آسان کام ہے، ہمیں سب کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ مگر یوں بھی کرو کہ کوئی جواب نہیں دیتا، سلام تمہیں کرو، تم نہ اجر تو مل رہا ہے اس سے، انہیں نہیں دیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تمہیں معافی مانگنے گئے انہیں نہیں معاف کریا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہارا کام تو تمہیں کر ڈالے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، ہم سب ایک دوسرے کو دعا کرتے رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ غلطی بھی آ گئی، کسی کی غلطی سامنے آ گئی نا تو اسے اچھالنا نہیں ہے، اسے ذلیل نہیں کرنا ہے، رات میں اٹھ کے دعا کرنا ہے، یا اللہ میرے بھائی سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ دکھاؤ، تو پھر اللہ صحابہ جیسا مقام دیں گے پھر آپ کو۔ اللہ اکبر ہو کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کہنے والا بھی ضرورت مند ہے، سننے والے بھی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس پورے ہفتے کے اندر جو باتیں آئی ہیں تقریباً خرچ کرنے کے بارے میں ہی باتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ طیب مال خرچ کرنے کے بارے میں باتیں آئیں، پھر آپ کو مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ اگر آپ صدقہ کر کے احسان جتائیں گے یا پھر آپ تکلیف دیں گے تو پھر ایسے ہی ثواب ختم ہو جائے گا جیسے چکنے پتھر پر مٹی اور بارش پڑنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں ساری ہمارے سامنے آ گئیں۔ اور شیطان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ تم نہ خرچ کرنے سے روکے گا، یہ تمہیں فقیری دکھائے گا، تنگ دستی دکھائے گا، ڈرائے گا، فقر دکھائے گا، اور پھر تمہیں بخل کروائے گا تمہارے ہاتھ سے۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کریں گے، نمبر 2 اللہ تمہیں اور زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات کیا آئی اس ہفتے میں؟ حکمت، کہ آدمی بات کرنے میں حکمت رکھے، فیصلہ کرنے میں حکمت رکھے، مزاج پکڑنے میں حکمت رکھے، بات کم کریں، جب بھی کرے حکمت والی بات، ضرورت والی بات۔